أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام خصوص على أبي القاسم رب المشرقين ومغربين، وعلى جد الحسن والحسين، وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. معزز سامعین علی قدر، کچھ احباب کے لیے التماس دعا کا کہا گیا ہے. دعائے صحت خصوصاً سید بھائی آصف عابدی صاحب، یاور علی صاحب اور عسکری زیدی صاحب، ان تمام برادران کی شفاء کاملہ و عاجلہ کے لیے 5 مرتبہ تلاوت کریمہ آیت کریمہ مجیبہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگار تجھ واسطہ محمد و اہل محمد کا ان تمام برادران کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل محمد. معزز سامعین علی قدر، ارباب دانش، صاحبان فہم و فراست، عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو اپنے موضوع کے ذیل میں ہو رہی ہے. کل ہم نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی اور جہاں پہنچے تھے کہ نمائندہ الہی کی پہچان کے بعد ضروری ہے اس کی اطاعت کرنا. جب انسان نمائندہ الہی کی پہچان کر لے تو اس کے بعد واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. آپ نے دیکھا قرآن مجید میں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے، ایسے کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے. عزیزان گرامی، یہ آپ نے آیت بارہا سنی ہوگی، بارہا پڑھی ہوگی. الحمدللہ ایک ایسے گھرانے سے اور ایسے رہنماؤں کا دامن ہمیں ملا ہے کہ جن کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے رہنماؤں کا قرآن سے، ہمارے ہادیوں کا، ہمارے اماموں کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے. اب دیکھنا یہ ہے، خدا نے روزے واجب قرار دیے، نماز کو واجب قرار دیا، لیکن کبھی ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ وجہ واجب ہونے کی کیا ہے؟ بھئی ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، نماز پنجگانہ ادا کر لیں، اس کے وجوب کی وجہ کیا ہے؟
ہدف عبادات کیا ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ہدف کیا ہے؟ اگر آپ سے میں باری باری سب سے پوچھوں تو ہر ایک شخص اپنی علمی وسعت کی بنا پہ جواب دے گا۔ کوئی کہے گا، کسی کا اگر تعلق کسی ہیلتھ کے شعبے سے ہوگا تو کہے گا مولانا ہو سکتا ہے نماز کے وجوب کی وجہ، عبادات کے وجوب کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی ہیلتھ، انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، انسان کے رکوع و سجود کرنے سے انسان کا بدن، اس کا خون گردش میں رہتا ہے۔ کہوں گا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ اگر کسی اور سے پوچھا جائے تو کوئی اپنے حساب سے جواب دے گا، سب اپنے اپنے حساب سے جواب دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہو۔ نہیں عزیزو، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ سب کے جوابات اپنی اپنی جگہوں پر ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فیض نماز نہیں، ہدف نماز کیا ہے؟ فیض عبادت نہیں۔ یہ جو جتنے جوابات ملیں گے یہ تمام کے تمام فیض نماز تو ہو سکتے ہیں، ہدف نماز نہیں ہو سکتے۔ ہدف نماز کیا ہے؟ ہدف نماز یہ ہے، خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا چاہتا ہو کہ تم آؤ اور میری بارگاہ میں سجدے کرتے جاؤ، تم آؤ میری بارگاہ میں رکوع انجام دو۔ نہیں، خدا کو نہیں چاہیے تھا۔ خدا کو ہماری تسبیح اور عبادات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی کئی بار ہزاروں مخلوقات ایسی موجود ہیں جو ہر وقت حالت رکوع میں ہیں، ہر وقت حالت سجود میں ہیں۔ کئی ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہر وقت تسبیح کر رہی ہیں۔ خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا چاہتا کیا تھا؟ خدا چاہتا یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہو۔ اب دیکھیے کہ انسان کا بدن، اس کے بدن میں ٹاپ کا جو حصہ ہے، سب سے اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے، بلندی پر جو مقام ہوتا ہے، وہ انسان کی پیشانی ہوتی ہے، اور انسان اپنی پیشانی کو کسی کے آگے جھکاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جہاں جھکاتا ہے وہاں انکساری، تواضع کی علامت پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو سامنے والے کے آگے جھکا رہا ہے۔ اب خدا چاہتا یہ تھا ایک ایسی مخلوق خلق کرو، ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے ارادے سے میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے، تاکہ معلوم یہ ہو میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ یا صلوات کا پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ واقعاً اب بات آ گئی تو اگر توجہ ہو، اگر جن کو بات نہیں سمجھ آئی وہ صلوات پڑھ دیں۔ اس کا مطلب ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے کہا کہ جس کو بات سمجھ نہ آئی ہو، صلوات تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بارکیف شب معراج جب رسول خدا خاتم مرتبہ عرش پر گئے تو وہاں پہ رسالت مآب کی نگاہ ایک فرشتے پر پڑتی ہے کہ جس کے ہزارہا ہاتھ ہیں اور ہزارہا ہاتھوں میں لاکھوں انگلیاں، کروڑوں انگلیاں موجود ہیں۔ خاتمی مرتب اس فرشتے اس ملائکہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے خدا کے ملائکہ، اے خدا کے فرشتے، بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ بران رحمت کے جتنے قطرات زمین پر جاتے ہیں میں ان کو اپنی انگلیوں پر شمار کرتا ہوں۔ اور کہا دنیا میں جتنے حشرات و ذرات موجود ہیں میں ان کو اپنی انگلیوں پر گنتا ہوں۔ اور کہا دنیا میں پانی کے جتنے قطرات موجود ہیں، یعنی سمندر میں جو پانی موجود ہے اس کے جو قطرات بنے ان کو بھی میں اپنی انگلیوں پر گنتا ہوں۔ کہا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کو تو گن نہ پائے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کب جب کہیں بھی دنیا میں آپ کا کوئی چاہنے والا آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھتا ہے، نہ میں گن سکتا ہوں نہ حساب کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی کہ خدا ہم سے عبادت کا طلبگار نہیں تھا. خدا چاہتا کیا ہے؟ ایسی مخلوق ہو کہ جو اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت خداوندی ہو سکے، اطاعت مولا ہو سکے. مولا کے معنی آپ سب جانتے ہیں، حاکم کے ہیں، بالآخر حاکم لے رہے ہیں. اب اگر آپ سے پوچھا جائے عزیزوں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس فرش عزا پہ آنے کا مقصد کیا ہے، یہ نوحہ و مرثیہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، تو سب اپنے اپنے جوابات دیں گے. تو میں کہوں گا آپ سب کے جوابات درست ہیں. یہ سب فیض عزاداری تو ہے لیکن ہدف عزاداری نہیں. جس طرح سے نماز کے فیض اور ہے، اسی طرح سے عزاداری کے بھی فیض اور ہے. کم سے کم عزاداری کا فیض یہ ہے کہ انسان کی روح کو بھی پاک کر دے. ہدف عزاداری کیا ہے؟ ہدف عزاداری اطاعت مولا ہے. اطاعت مولا ہے. کیسے اطاعت مولا ہے؟ کہ آپ دیکھیے روایات میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب مولا کے ہاں فرش عزا پہ جاتا ہے تو مولا خود جاتے ہیں، مرثیہ خانوں کو، شعراء کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اور میرے فرش عزا پر آ کر میری جد کی مصیبت بیان کرو. اور مولا خود بیٹھ کے سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اطاعت مولا ہے. اپنے امام کی سنت ادا ہو رہی ہے. یہ فلسفہ عزاداری ہے، معمولی بات نہیں ہے عزیزو. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہو تو آگے چلیں کہ کل جس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ جب معرفت حاصل کر لی جائے تو تقاضا یہ ہے کہ اس صاحب منصب کی، صاحب امامت و ولایت کی اطاعت کی جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ خود کل جس طرح سے واقعہ بیان کیا تھا کہ امام پیدا صفت یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے تب بھی امام ہوتا ہے. ایسا نہیں ایک وقت آئے امام نہیں تھا، ایک وقت آیا اور امام ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امامت جاری نہ ہو، فعلی نہ ہو، لیکن اہلیت موجود ہے، وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے. اب اسی آیا کی طرف اگر لوٹا جائے تو آپ دیکھیں کہ خدا نے متعال سورہ انبیاء میں کیا فرما رہا تھا؟ اوحینا، ہم نے ان پر وحی کی. کس کی؟ کار خیر کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی. خدا کہہ رہا ہم نے وحی کی، نماز قائم کرنے کی. کس پر؟ امام پر. اب دوسری طرف محمد مصطفیٰ رسالت مآب کیا کہہ رہے ہیں؟ صلو کما رأیتنی صلو، کہ اس طرح سے نماز پڑھو کہ جس طرح سے میں نے پڑھی. صلو کما رأیتنی، رأیتنی راہ یعنی دیکھنے کے معنوں میں ہے، جس طرح سے تم نے دیکھی ہو. ایک طرف خدا کہہ رہا ہے قائم کرو، ایک طرف رسالت مآب کہہ رہے ہیں پڑھو. اب فلسفہ سمجھ نہیں آتا، پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پہ کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کیوں امام پر وحی کی گئی؟ رسالت مآب کا کہہ دینا کافی تھا، پڑھو اس طرح سے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، کافی تھا. لیکن نہیں عزیزو، کہنے میں اور پہنچانے میں فرق ہے. کہنے میں اور پہنچانے میں فرق ہے، سنانے میں اور پہنچانے میں فرق ہے. اگر توجہ ہو تو بات آگے بڑھے کہ کہنے اور سنانے میں، پہنچانے میں فرق کیا ہے. اب دیکھیے میں یہاں پہ جو بیان کر رہا ہوں سنائی تو رہا ہوں، اور معلوم نہیں پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا، لیکن سنا تو رہا ہوں. پہنچنا ایک اور مرحلہ ہے، سنانا اور مرحلہ ہے. آپ دیکھیے کہ رسالت مآب کیا کہہ رہے ہیں؟
کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کا خمیر بھونجا جا رہا تھا. اب اسی وقت کہہ دیتے کہ اس طرح سے پڑھ لو، نہیں، ضروری یہ تھا پہنچایا جائے. ضروری یہ تھا کہ پہنچایا جائے. پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ زمینیں سازی ہو سکے. پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ راستہ ہموار ہو سکے. راستہ کیسے ہموار ہوگا؟ 40 سال بعد ابلاغ ہو رہا ہے. 40 سال تک راستہ ہموار کیا گیا. 40 سال تک راستہ ہموار کیا گیا. کس کا راستہ؟ کہ دشمن بھی کہیں صادق و امین. جب دشمن بھی صداقت اور امانت کو تسلیم کر لے پھر پیغام پہنچاؤں گا، پھر پیغام پہنچایا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب دیکھیے تو ہمارے فروع دین ان میں بھی جو حکم ہے یا ہماری زندگی کے شعبہ جات میں جو حکم ہے خصوصاً نہی از منکر اور ان کاموں میں وہ پہنچانے کا ہے، سنانے کا نہیں. یعنی کسی کو نیکی کی طرف ہدایت دو، مانا سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. برائی سے روکنا بھی سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. پہنچانے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے تو کوئی معنی لے رہا ہے تبرہ کا، کسی کو فحش دینا، گالی دینا. عزیزو تبرہ کا معنی یہ نہیں ہے. تبرہ کا معنی، تبرہ کا تعلق عمل سے ہے کہ عملاً اس بات کو پہنچاؤ، ثابت کرو تاکہ سامنے والا اس سے دور ہو جائے، اس سے نفرت اختیار کر لے. آپ دیکھیے روز عاشور امام علی مقام کا فصیح و بلیغ خطبہ کہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ رہے میں حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتا، کہنے کو تو کہہ سکتے تھے. مولا کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا کلام معصوم یہ بتلا رہا ہے قیامت تک مجھ جیسا بھی آئے گا، اس جیسا بھی آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تعلق عمل سے ہے. آج فرق کیا کرنا ہے ہم کو؟ آج فرق یہ ہے کہ ہمیں حسین کے اس کلام کو اپنی زندگی میں پرکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال بھی یزید سے ملتے جلتے ہوں. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے تو اناشیاتوں کا عملاً فعلاً ہمارا کردار یزیدی ہو. عزیزو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ علمیہ ہے. کیوں ضروری ہے دیکھنا؟ یہ ہے آج جو اس میں فرش عزا پر آیا ہوں تو اپنے آپ کو کس طرح سے باہر لے کے جانا ہے. یہ فرش عزا، یہ ماہ محرم بخدا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. خدا نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ابا عبداللہ الحسین کی شکل میں کہ یہ محرم کے 10 دن جس جگہ پہ ہم بیٹھ کے اکٹھے ہو کے سن رہے ہیں یا چھوٹا سا بھی کوئی کام انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ میں جب گھر سے چلوں تو میرے اندر بغض و کینہ، دشمنی سب کچھ موجود ہو. فرش حسینی پر آؤں، بیٹھا رہوں، 2-2.5 گھنٹے مزے کر کے چلا جاؤں، دوبارہ جاؤں وہی بغض و کینہ، منافقت موجود ہو. عزیزان گرامی، گھر سے چلیں تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر چلیں کہ میں کیا لے جا رہا ہوں.
میں بغض لے جا رہا ہوں، منافقت لے جا رہا ہوں، کینہ لے جا رہا ہوں۔ جب میں فرش عزا پر آیا ہوں اور واپس گیا ہوں، دوبارہ دیکھو، اگر میرا بغض و کینہ سب دور ہو گیا، دنیاوی بیماریاں دور ہو گئی، مطلب مجھ پہ اثر ہوا ہے، حسین نے مجھے قبول کیا ہے، مولا نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے فلسفہ عزائے حسینی، یعنی ایک فیکٹری ریسٹور کی طرح کام کر رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے موبائلوں میں آپشن ہے فیکٹری ریسٹور کے، جب انسان اس کو دباتا ہے وہ سارے وائرسز ختم ایسے ہو جاتا ہے جیسے کمپنی نے ابھی دیا تھا۔ یہ محرم، یہ فرش عزا بھی وہی ہے، انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ عزیزو، سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو کہ ہم اطاعت مولا کیسے کریں۔ آپ دیکھیے، آپ اس گریہ و زاری کو معمولی بات نہ سمجھیے۔ میں کل ایک رات روایت پڑھی اور لرز کر رہ گیا، سوچا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ جعفر شستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس سے پہلے آغائے تقی بہجت، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت معروف شخصیت، ہمارے عارف شخصیت گزری، وہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے غم میں آنسو بہایا جاتا ہے، یہ آنسو عالم ملکوت سے آتا ہے، عالم ملکوت سے آتا ہے، اور پھر جناب زہرا تقسیم کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزوں۔ کہتے ہیں جعفر شستری کہ وہ شخص رونے کی کئی کیفیت وہ لکھ رہے ہیں، چونکہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، رونے کی بڑی کیفیت لکھی انہوں نے۔ سب سے پہلی کیفیت لکھی کہ جب بھی کوئی شخص مصیبت ابا عبداللہ الحسین سنتا ہے تو اس کی سانس تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ آہ نکلتی ہے۔ اس ایک آہ کے بدلے خدا اس کی سانسوں کو عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔ یعنی دوسرا مرحلہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ وہ شخص مصیبت سن کے غم زدہ ہو جاتا ہے، اس کی آہ پر آہ نکلتی ہے اور دل اس چیز پر بے چین ہو جاتا ہے کہ میں رو کیوں نہیں پا رہا۔ کہاں اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ کہاں اس مرحلے میں وہ امام کے ساتھ اور قریب ہو جاتا ہے۔ کا ایک اور مرحلہ کہ جب ایک انسان مصیبت سنتا ہے اور آہ بھی نکلتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی جمع ہو جاتے ہیں لیکن ٹپکتے نہیں ہیں۔ کہا امام جعفر الصادق فرماتے ہیں صلی امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اندر یہ حالت محسوس کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر چکے ہوں اور بہ نہ رہے ہوں تو آسمان کی طرف رخ کر کے خدا سے دعا مانگو، خدا ان آنسوؤں کے بدلے میں جو حسین کی محبت میں آنکھوں میں بھر گئے ہیں ہر حاجت کو قبول کرے گا۔ پھر ایک اور درجہ لکھ رہے ہیں، کون سا درجہ؟ کہ ایک مقام کہ جب انسان کی آنکھ سے صرف اتنا سا آنسو بہتا ہے قطرہ کہ مچھر کا ایک پر بھیگ جائے، اتنا سا آنسو بہ جائے، کہتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، فلاح الجنہ۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ اتنا سا آنسو قطرہ نکل آئے، صرف اتنا سا نکل آئے کہ ایک مچھر کا پر بھیگ جائے، اس پر جنت خدا واجب کر دیتا ہے۔ پھر کہا ایک اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جب یہ آنسو کامل ہو کے رخسار پر آ گرتا ہے، کہا اس آنسو کا اتنا اجر ہے اور اتنا وزن ہے، اگر یہ ایک آنسو جہنم میں پھینک دیا جائے جہنم کی آگ خاموش ہو جائے اور جہنم میں رہنے والے تمام اہل جہنم کو نجات مل جائے۔
یہ ایک آنسو حسینی کا ثواب ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد؟ مولا کہہ رہے ہیں اس کے بعد ایک مرحلہ، ایک درجہ یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ کر رخسار تک پہنچے اور اس کے بعد اس کے سینے پر گرنا شروع ہو جائے۔ کہا مولا اس کا اجر کیا ہے؟ کہا جب اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا لو تو سمجھنا مجھ جیسے ہو گئے ہو، یعنی میں اس طرح سے گریہ کرتا ہوں اپنی جد پر۔ عزیزو، یہ فلسفہ ہے عشق حسینی کا کہ حسین کے عشق میں آنسو، ایک آنسو کا کتنا ثواب ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے با خدا، بارہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں حسین عطا کیا ہے، ایک ایسی کشتی نجات دی ہے، ایک ایسا الہی نمائندہ دیا ہے کہ جس کا ہم دامن اگر تھام لیں تو ہمیں دنیا کی کوئی مشکل، آخرت کی کوئی مشکل جو ہے اپنے لپیٹے میں نہیں لے سکتی ہے، ہم کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اطاعت کی ہے کہ جب الہی نمائندے کو پہچان لو کہ جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہے، جیسے ہی معرفت حاصل کر لو، پہچان لو، پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اطاعت کرنے کے بعد وہ الہی نمائندہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا مشتاق رہے گا۔ جیسے کل ایک واقعہ عرض کیا تھا، چونکہ آج چاہتا ہوں تھوڑی تفصیلی مصیبت غم بیان کر سکوں۔ عزیزان گرامی، آج اس ہستی کو پرسہ دینا ہے کہ جب روز عاشور حسین ابن علی اس کے پاس آتے ہیں، الوداع لیتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ معصوم کا یہ کلام یہ بتا رہا ہے کہ میری بہن زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ کون زینب ہے؟ جو اپنے بچپنے سے مصیبتوں میں گھری ہے، پہلے ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون زینب ہے؟ یہ وہی زینب ہے کہ جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو ضرب لگی، دروازے پر آئے، اصحاب کو کہا نہیں واپس چلے جاؤ، کہا مولا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے برداشت نہ کر سکے، رونے کی سزا بلند ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا، میری بیٹی کی صدائے تمہارے کانوں تک پہنچے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حسین جب چلے ہیں، شوہر زینب عبداللہ مریض ہیں، بی بی آئی اجازت لینے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب عبداللہ خواستگاری کے لیے آئے تو شرط رکھی گئی، اور میرے کائنات نے شرط رکھی تھی کہ عبداللہ دیکھو جب میرا حسین عراق کا سفر کرے تو زینب کو روکنا نہیں، جانے دینا۔ اب بہن بھائی کا بڑا عجیب پیار ہے عزیزو۔ بی بی آئیں اور کہا عبداللہ حسین جا رہے ہیں، میں الوداع کرنے آئی ہوں۔ اب چلنے لگی تو عبداللہ نے کہا بی بی ذرا ٹھہر جائیے، جانتے ہو زینب بنت علی نے جب یہ سنا کہا جا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے، بے شک عقد میں شرط ہوئی تھی، آپ مجھے روکے تو روک سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر حسین چلا گیا میرا بدن تو یہی رہے گا، میری روح حسین کے ساتھ چلی جائے گی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، زہرا
آپ سے راضی ہو۔ عزیزو عبداللہ کہنا بی بی نہیں میں جانتا ہوں حسین جا رہے ہیں، میں صرف چاہتا یہ ہو میری یہ دو امانتیں لیتی جائے۔ کیا کہا؟ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے اگر جنگ ہو جائے حسین کی اولاد سے پہلے انہیں قربان کر دیجئے گا۔ یہ قافلہ عزیزو کربلا پہنچا، دن گزرے راتیں گزری، بالآخر شب عاشور آ گئی۔ اللہ رے اللہ، یہ کیسا گھرانہ ہے! حسین پڑھ رہے ہیں تیری قسمت میں بھی شہادت ہے، تیری قسمت میں بھی شہادت ہے۔ آج موت کا نام سن کے چہرے سے رنگ اڑ جاتا ہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے! جیسے ہی شہادت کی خبر سنی چہرہ کھلا اٹھا، جھانک کر آئے اماں مبارک ہو، مولا نے نام لیا ہے۔ کہا بیٹا معلوم ہو گیا نا کل قربانی کا دن ہے؟ کہا ماں معلوم ہے، پریشان نہ ہو، ایسا لڑیں گے دادا جعفر تیار، نانا حیدر کرار آئیں گے۔ عزیزو روز عاشور آ گیا، الوداع ہونے کو آئے۔ حسین بی بی لے کے بچوں کو چلی، جب مولا کے پاس آئیں مولا نے دیکھا اور فوری اجازت دے دی، کیونکہ نہ نہیں کر سکتے تھے، زینب خود لے کر آ رہی تھی، میں نے مختصر کر دیا۔ عزیزو اب یہ دونوں شہزادے آل محمد، زینب کے شمس و قمر، آنکھوں کا چین، اب کربلا میدان میں مرنے کو جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زینب بنت علی کمال کے مرتبے پر فائز ہے، ہر شعبے میں بلند ہے، بالآخر ممتا میں بھی بلند ہے، بالآخر ماں ہے۔ بچوں کو سینے سے لگایا اور سوار کیا، سوار ہوئے، ایسا حملہ کیا دشمن سمجھ گئے جعفر تیار کی اولادیں ہیں، ایسے قابو نہ آئیں گے۔ عمر سعد کہتا ہے اکٹھے حملہ کرو، جانتے ہو زینب کے شمس و قمر شامیوں کے بادل میں چھپے، آن گرا محمد کو آواز دی بھیا اب نظر نہیں آ رہا، بھائی کی صدا پر آگے بڑھے اور دیکھا بھائی نیچے بڑھا ہوا ہے، کہا بھیا پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں، میں بھی قربان ہو جاؤں گا۔ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ابا عبداللہ الحسین کو جب یہ خبر ملی کہ آل محمد اب زی پہ نہیں رہے، ایک راوی کر رہے تھے، ایک خطیب نے جملہ پڑھا، کہہ رہے تھے حسین نے زینب سے کہا بہن زینب تمہاری اولاد کا ایک داغ میرے سینے پر ہے۔ کہا بھیا میں کیا؟ کہا جب کربلا میں عمر سعد پوچھ رہا تھا بتا حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا وہ میرے ماموں ہیں، کہہ رہے تھے وہ مولا ہے، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حسین میدان میں آئے، ایک کو ایک طرف سے اٹھایا، دوسرے کو دوسری بار میں خیمے کی طرف چلے، دیکھتے ہیں زینب نظر نہیں آ رہی، کہ نظر پڑی زینب ایک گوشے میں سجدہ ریز ہے اور کہہ رہی ہے خدایا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میں حقیر کا صدقہ قبول فرما۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین ینقلبون۔ آخر میں دعا ہے روتی ہوئی آنکھوں سے، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا۔
جتنے مومنین کا نام لیا گیا ہے پہلے، اور خصوصاً جو مومنین کہ جن کا پہلے دعا کر چکے ہیں، نام عسکری صاحب، سید بھائی، اور جو باقی برادران ہیں یا دنیا میں کہیں اور جو بھی کوئی مومن و مومنات میں سے بیمار ہیں، حاضرین میں سے خصوصاً بانیان فرش اعضاء کہ ہاں مریضی ہے، ان تمام کو بیمار کربلا کے واسطے شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندانی کا، حاضرین کے ہاں مومنین و مومنات میں سے اگر کوئی ناحق قید ہے دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کی قید جلد از جلد رہا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ باب الحوائج علی اصغر کا، حاضرین کے ہاں مومنین و مومنات میں سے اگر کوئی بھی اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ زینب بنت علی کی اس چھنی ہوئی چادر کا، اس ردا کا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ سیدہ زہرا کی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اوان و انصار امام زمانہ میں شامل فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں سچے معنوں میں سربزان امام زمانہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں اپنے تمام مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، حاضرین بانیان مجالس کے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، شہداء، صدیقین، صالحین یا دنیا میں کوئی ایسا کہ جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا ہو، تمام کے لیے من قرأ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب اللهم بينهم وبين بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، بحق محمد وعلى الدين۔